سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سب پڑھ لیں، رب زدنی علما، رب زدنی علما. دورہ تفسیر کے آخری 3 صورتیں تبرکاً پڑھانے کا حکم ہوا ہے. آپ سب حضرات پہلے میرے ساتھ تینوں صورتوں کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ختم قرآن پاک کی دعا وہی ختم تفسیر کی دعا ہے جو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر سبق شروع کرتا ہوں. اب آپ سنیں گے. رب اشرح لنا صدورنا بالایمان ونور قلوبنا بالعرفان واجمع في صدورنا علوم الاحاديث والقرآن. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا. ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا. جو کچھ کہ ہوا کرم سے تیرے. سبحان اللہ کہتے. جو کچھ ہوا کرم سے تیرے. جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. ماشاءاللہ مبارک مجلس ہے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مزدور کو مزدوری اخیر میں ملتی ہے. آخری سبق ہے. ویسے تو ماشاءاللہ میں نے علماء سے تفسیر کے بارے میں بہت باتیں سنی. اتنا وقت بھی نہیں ہے اور میں ویسے ہی کم علم ہوں. ویسے تو میرے خیال میں جب سے ہم دونوں نے ہوش سنبھالا، اپنا شیخ التفسیر حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے اور ہم نے، بزرگوں کے زیر سایہ اس وقت سے اکٹھے چل رہے ہیں.
اور دعا کریں کہ ان نسبتوں کے ساتھ بقیہ زندگی اسی طرح گزرے۔ دنیا میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن الحمدللہ کسی سے کبھی اتار چڑھاؤ سے ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کے والد محترم، وہ بھی استاد المفسرین امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، اور آپ کے چچا وہ بھی شیخ التفسیر حضرت مولانا صوفی صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ والد صاحب رحمہ اللہ کے 2 مرتبہ انہوں نے تفسیر پڑھی تھی، سب کو سبحان اللہ۔ اور ان کا شغف بھی آپ نے دیکھا کہ پھر پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ تو یہ نسبت جو ہوتا ہے نا، اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ آج ایک تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں اکابرین کے ساتھ نسبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی بہت سی خصوصیات تھی دور تفسیر کی، اس میں ایک تھا ربط صور، کہ ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ کیا ربط ہے، اور پھر اس صورت کی ابتدا کا دوسری صورت کی ابتدا سے کیا ربط، پھر اس صورت کی ابتدا کا دوسری صورت کے آخر سے کیا ربط، پھر خود اس صورت کی ابتدا کا اس صورت کی آخر سے کیا ربط، پھر رکوع کا دوسرے رکوع سے کیا ربط ہے۔ ایک عجیب سما ہوتا تھا۔ تو یہ بات حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے خود فرمائی، اور اکثر فرماتے تھے کہ جو تفسیر کے عقدے تفسیروں سے حل نہیں ہوتے، وہ بیت اللہ شریف کے دیکھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ جو احادیث کے مشکل مقامات شروع سے حل نہیں ہوتے، وہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اسی تھوڑے عرصے پہلے کے سفر میں، جہاں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے قول کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر کے مشکل مقامات حل ہوتے ہیں بیت اللہ، اس کو نہ صرف دیکھا بلکہ ساری پرانی یادیں بھی تازہ ہو گئیں۔ پہلا حج حضرت کے ساتھ ہم نے 61 میں کیا تھا، اور اس میں ہم ازدواجی سلسلے میں بھی بندھ گئے تھے، اور واپسی پر جو ہمارے پوتے جنہوں نے ابھی تلاوت کی، ان کے والد واپسی پر کراچی میں سن 61 میں ہی پیدا ہو گئے۔ وہ عجیب سما ہوتا تھا۔ سفینہ حجاج میں اوپر اس سے بڑی مسجد ہوتی تھی، جہاز میں پورا ہفتہ جہاز میں لگتا تھا، اور حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کا درس ظہر کے بعد شروع ہوتا تو عصر کو ختم ہوتا، عصر کے بعد شروع ہوتا تو مغرب کو ختم ہوتا، مغرب کے بعد شروع ہوتا عشاء کو ختم ہوتا، اور زاروں قطار لوگ روتے تھے، زاروں قطار۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کو وہ سفر نصیب ہوا اور انہوں نے اس وقت حج کیا، تو وہ حج نہایت ہی اللہ کے دربار میں مقبول ہوا۔ تو ماشاءاللہ آج ہم پہلی بات تو ربط کی کریں گے کہ قرآن پاک کی ابتدا کا آخر سے کیا ربط ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں تو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پاک کے پڑھنے کا ارادہ کرو، تلاوت شروع کرو، تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گویا ہم ابتدا جو کر رہے ہیں وہ تعوذ سے کر رہے ہیں۔ کس سے کر رہے ہیں؟ اب قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں دیکھیں تو ابتدا کے ساتھ ربط ہو جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔
تو اس طرف اشارہ کیا گیا کہ قرآن پاک کی ابتدا کرو، تب بھی شیطان مردود سے جو ابلیس ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور جب پورے قرآن پاک کی تفسیر پڑھو تب بھی اعوذ باللہ اور قل اعوذ برب الفلق کہہ کر اللہ کی پناہ میں آؤ، تاکہ شہرت کی بیماری تمہارے اندر نہ آئے، ریا دکھلاوے کی بیماری نہ آئے، اور تکبر کہ میں بڑا مفسر ہوں، ہاں جی میں نے بڑے بڑے موضوعات پہ لیکچر دیے ہیں یا میں نے اتنے موضوعات پڑھے ہیں۔ چونکہ والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ان کنت لا تدری فتلک مصیبت، اگر نہیں جانتے تو یہ ایک مصیبت ہے، وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، اگر تم جانتے ہو، علم والے ہو گئے ہو تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ جاہل کہہ سکتا ہے جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن ایک پڑھا ہوا عالم، وہ مریض ہو حسد کا، غور سے سننا، وہ مریض ہو بغض کا، وہ مریض ہو تکبر کا، تو پھر پڑھنے کا کوئی فائدہ بولو نا نہیں ہے۔ چونکہ پورے قرآن پاک کی تفسیر کا خلاصہ ہے ھدی للمتقین، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک سناتے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا تو فرمایا یا معاذ ارکب علی الفرس، معاذ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیف ارکب علی الفرس وانت علی الارض، میں کیسے گھوڑے پر سوار ہوں، آپ تو زمین پر چل رہے ہیں۔ فرمایا انی آمرک یا معاذ، میں تمہیں حکم کرتا ہوں معاذ تو گھوڑے پر سوار ہو جا۔ حکم کی تعمیل کی، فرکب معاذ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخذ بلجامہ، حضرت معاذ رضی اللہ گھوڑے پر سوار ہوئے، کہتے سبحان اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ مبلغ اسلام کی بھی فضیلت ہے، اور ساتھ ساتھ حکم کی تعمیل کی بھی۔ اور پھر کیا فرمایا آپ نے، یا معاذ لعلک لا ترانی بعد عامی ھذا، جب تم دوبارہ آؤ گے مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو سن کر بے قراری سے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا یا معاذ لا تبکے، رونا بند کر دو، ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، فرمایا رونا بند کر دو، قیامت کے دن سب سے میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ غور سے سننا، کیا ہوں گے؟ متقی، من کانو وحیث کانو، جہاں کہیں گے بھی ہوں گے اور کسی شکل کے بھی ہوں گے، وہ میرے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو یہ پورے دور تفسیر کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، پرہیزگاری، اس پر بھروسہ کرنا، اور اللہ حاضری، کہہ دو اللہ ناظری، اللہ ناصری، اور اللہ معی کی کیفیت اپنے اندر سمونا ہر وقت، چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے آپ مریدوں کے مجمع میں بیٹھے ہوں۔ چونکہ یہ طالب العلم کل بڑے بڑے مقرر بن جاتے ہیں نا، بڑی لچھے دار تقریریں بھی کرتے ہیں، کوئی پیر بن جاتا ہے تو ہزاروں مرید ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی ابتدا بھی بولو اعوذ
من الشیطان الرجیم تعوذ سے، اور اختتام بھی تعوذ سے کہ اس اپنے ازلی دشمن کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا، اس کے فتنوں سے اپنے آپ کو بولو محفوظ رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے مولوی بن کر اپنے استادوں کی بھی پھر تردید شروع کر دو، ہاں جی، بڑے پیر بن کر اور پھر اپنے مرشدوں کو بھی گھاس میں نہ لاؤ۔ نہیں، حضرت اللہ والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بھائی تم سب مجھ سے، یعنی عجیب کیفیت ہوتی تھی، ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا، تم مجھ سے اچھے ہو، کسی میں کوئی نیکی، کسی میں کوئی نیکی، میں تو سراسر بدی کا پتلا ہوں۔ اور ساتھ فرماتے تھے میں تو ابھی طالب العلم ہوں، میں ابھی کیا ہوں؟ اس لیے فرمایا کوئی علم والا اپنے علم پر ناز نہ کرے، اور ہر وقت اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن۔ اب آگے چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں بھی اللہ کا نام مبارک آیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، ابتدا بھی اللہ کے پاک نام سے، اور اخیر میں قل هو اللہ، بولو قل هو اللہ احد، اخیر بھی اللہ کے مبارک نام سے، ابتدا بھی رب العالمین رب، اور آخری صورت میں بھی قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ ایک ربط میں نے شوق دلانے کے لیے بتا دیا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ سورت اذا جاء نصر اللہ میں وعدہ نصرت باری تعالیٰ کا بیان، کہہ دو سبحان اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وعدہ نصرت خداوندی کا بیان تھا، اور تبت یدا ابی لہب میں نمونہ نصرت کا بیان ہے کہ نمونہ نصرت، ابی لہب بھی ختم، سمجھ گئے نا جی، اور اس کا خاندان بھی ختم۔ یہ ایک ربط چلا آ رہا ہے۔ اور جب نصرت کا وعدہ پورا ہو گیا، ہاں جی، تو اب فرائض خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بے فکر ہو کر پوری دنیا کی نجات کے لیے اللہ کی توحید کا اعلان کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ فرائض خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، آپ ارشاد فرماتے ہو اللہ، فرمایا کفار نے کہا صف لنا ربک، اپنے رب کی صفت بیان کیجئے، تو یہ سورت اللہ رب العزت نے اتاری اور فرمایا قل، آپ کہہ دیں کہ جس رب کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو وہی اللہ اکیلا ہے، هو اللہ احد۔ اور فرمایا سورت کا نام اخلاص ہے۔ کیا نام ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان مرد عورت اس سورت کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور عمل کر لیتا ہے، صرف ایک سورت کو، اخلصہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے۔ اور فرمایا جو صبح کو 100 مرتبہ سورت اخلاص پڑھتا ہے، شام تک اس پر اللہ کی رحمتیں برستی۔ جو شام کو 100 بار پڑھتا ہے، صبح تک اللہ کی رحمتیں برستی۔ فرمایا جو 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تیسرے حصے قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چونکہ قرآن پاک کے توحید باری تعالیٰ وہ پورا تیسرا حصہ ہے، اور جو 3 مرتبہ پڑھ لے پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو سورت اخلاص، قل هو اللہ احد، فرماتے تھے اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن النقائص والعیوب۔ یہ اللہ کی یعنی کہ جو اسم مبارک ہے، اس کی جو ذاتی نام ہے، اس کی تعریف۔ علم لذات الواجب الوجود، اللہ ہی کی ذات تھی اور کچھ نہ تھا، اور اللہ ہی کی ذات رہے گی۔ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا احد کہا، واحد نہیں کہا۔ واحد کے ساتھ اثنین ہے، ثلاثہ ہے، اربع، یعنی 1 2 3 4، لیکن احد کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ قل هو اللہ، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن۔ اور فرماتے تھے یہی اسم اعظم ہے، کہہ دو سبحان اللہ، یہی اسم۔ اب خود اندازہ لگائے، اللہ کی ذات ورا الورا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتا۔ آج تک کائنات اس میں حیران اور پریشان ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ بے مثل بے مثال ہے، لم یزل لا یزال ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن کمال شفقت دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تم مجھے اکیلے میں یاد کرتے ہو، اکیلے میں کہتے ہو اللہ، کہہ دیں آپ، درد دل سے کہیں اللہ۔ یہ خلاصہ ہے تفسیر کا، کیا کہیں؟ درد دل سے، بلند آواز سے، دل سے آواز نکلے اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تم اکیلے نام لیتے ہو، میں بھی تمہارا نام لیتا ہوں۔ اب توجہ کرو نا، کہاں اللہ کی ذات، یہ تفسیر کا خلاصہ ہے، یہ کیفیت پیدا کرنی ہے۔ علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینا ہے۔ وہ حدیث پاک مشہور ہے کہ 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ کتنے؟ اس میں ایک ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا وہ اللہ کا بندہ جو علیحدگی میں بیٹھ کر کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کو کوئی سن نہیں رہا، اللہ سے ایسا دل لگایا ہے جب اللہ کا نام لیتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتی، بس فرمایا میں اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، ایمانداری سے بتاؤ، کتنے عالم ہیں، کتنے طالب العلم ہیں جن کی یہ کیفیت ہو؟ تو اصل خلاصہ تفسیر کا یہ ہے، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے دل لگاؤ، اور یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو۔ آج ہم نے ذکر چھوڑ دیا۔ یاد رہے تو مجھے یا رب اور میں تمہیں یاد رہوں، یاد رہے تو مجھے یا رب اور میں تجھے یاد رہوں۔ آگے کیا مصرع ہے جی؟ فقط تجھ سے ہو محبت، اور سے سنو، فقط، یہ خلاصہ تفسیر ہے، یاد رہے تو مجھے یا رب اور میں تجھے یاد رہوں، چونکہ من کان للہ کان اللہ لہ، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، اور ہم نے زندگی بھر دیکھا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ یاد رہے تو مجھے یا رب اور میں تجھے یاد رہوں، فقط ایک تجھ سے ہو محبت، نہ مال سے، ہاں جی، نہ اولاد سے ایسی محبت ہو، فقط ایک تجھ سے ہو محبت، میں خلق سے بیزار رہوں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے علماء اور طلباء، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب تک یہ ضرب لگتی رہی دنیا ہمارے بڑوں کے رعب سے کانپتی رہی۔ ہم جو اکابرین کا نام لیتے ہیں، جن سے انگریز بھی ڈرتے تھے، ظاہر میں وہ جیل میں جاتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ جیل میں گئے اور کیوں گئے وہ بھی واقعہ مشہور ہے۔ آپ کے صندوق میں نیچے بندوق تھی اور اوپر کتابیں رکھی ہوئی تھی، چونکہ اس دور میں کسی کے پاس بغیر لائسنس کے بندوق ہوتی تو اس کے لیے پھانسی کی سزا تھی۔ کیا تھی بھائی؟ اور حضرت کے پاس لائسنس نہیں تھا لیکن بندوق رکھی ہوئی تھی۔
اور اس کو چھپانے کے لیے بڑے صندوق کے تہہ میں بندوق رکھ کر اوپر کتابیں رکھ دی تھی۔ اور اگلی بات بھی غور سے سنو، بہت سے پاؤں دبانے والے، خدمت کرنے والے، وہ CID کا کام بھی کرتے ہیں، ہاں اس کا بھی خیال رکھنا۔ اور پھر وہ شاگردوں سے یہ کام لیتے ہیں، لالچ بری بلا ہے نا۔ تو رپورٹ مل گئی، اندازہ لگاؤ کتنی صندوق تو خفیہ ہوتی ہے نا گھر میں، پھر کتابوں کے نیچے بندوق، کسی خاص آدمی کوئی خبر تھی، خبر مل گئی انگریز کو کہ ان کے پاس بندوق بغیر لائسنس کے ہے، گرفتاری ہو گئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب جیل میں گئے تو قیدی تو ویسے ہی بیچارے مغموم ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، تو حضرت نے نماز کے بعد ذکر جہری شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ۔ جب ضرب لگنے لگی، آہستہ آہستہ وہ جیل کے قیدی سارے آ کر حضرت سے بیعت ہو گئے۔ ہر کمرے میں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگ رہی ہے، اور فرمایا بس یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ۔ سارے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں پورے قیدی۔ تو سپرینٹینڈنٹ جیل نے اوپر کہا کہ بھائی اس قیدی کا مقدمہ جلدی فارغ کرو، اس نے تو جیل ختم کر دی تو جنت بنا دی۔ سارے خوش ہیں، کسی کو غم ہی نہیں ہے کہ بس ہم جنت میں جائیں گے۔ تو فوراً پیشی ہوئی، جج نے پوچھا آپ کے پاس بندوق ہے بغیر لائسنس کے؟ آپ کو جب گرفتار کیا نا تو صندوق کو بھی گرفتار کیا، صندوق چونکہ وہیں سے تو مقدمہ پورا ہوگا۔ صندوق سامنے رکھی اور پوچھا کہ بتائیے اس صندوق میں آپ نے بغیر لائسنس کے بندوق رکھی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے اگر ہے بندوق نکلے گی تب بھی وہ کیا ہوگا، ہاں جی پھانسی ہوگی، اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتے کہ نہیں ہے۔ فرمایا دیکھ لو، غور سے سنو کیا کہا، دیکھ لو۔ تو اس جج نے کہا ٹھیک ہے تالا کھولو، تالا کھولا گیا تو اس نے کہا کتابیں ہٹاؤ، ایک تہہ، دو تہہ، تین تہہ، جب کتابیں ہٹیں تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے کہا واپس رکھو کتابیں، کوئی نیچے بندوق نہیں ہے۔ جج کہہ رہا ہے اور وہ CID کہہ رہا ہے سر نیچے بندوق ہے۔ اس نے کہا کچھ سوئی ہے، اگر نیچے بندوق ہوتی تو جو کتابوں کی تہیں ہیں یہ تو اوپر نیچے ہوتی نا، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے کوئی بندوق نہیں ہے۔ وہ چیختا رہا سر نیچے بندوق ہے، جج نے کہا نہیں کتابیں واپس رکھو، کوئی بندوق نہیں ہے۔ یہ سب کس کی برکت تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت رہا ہو گئے اور صندوق بمائے بندوق کے گھر پہنچ گئی۔ ہاں جی تو کہہ دو قل هو اللہ، وہی اللہ اکیلا ہے۔ اب بات لمبی ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں اور استاد المفسرین کے سامنے، میں مفسر وغیرہ نہیں ہوں، میرے پاس کچھ علم ہے، کچھ حضرت سے باتیں یاد کی، کچھ میں ان سے بھی یاد کر لیتا ہوں۔ میں ان کو کہا تو آپ حدیثیں سنائیں، پھر میں بھی یاد کر لیتا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں مناظرہ کسی سے ہو گیا تو حضرت حماد نے کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں حضرت میں تو آپ کا شاگرد ہوں، پہلے میں دیکھ لوں۔ تو اس نے 4 سوال کیے کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات تھی، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ بولو اللہ ہی کی ذات تھی، اس سے پہلے کوئی چیز، اور پھر اگر اللہ ہے تو جو چیز ہے وہ نظر تو آتی ہے، کہاں ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا۔ اور وہ کام کیا کرتا ہے؟ تیسرا سوال۔ اور رہتا کہاں ہے؟ چوتھا سوال۔ اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو امام صاحب نے فرمایا تم نے کچھ حساب پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہوا ہے۔ فرمایا 10 سے پہلے کتنے ہیں؟ 10 انسوں سے پہلے کتنے ہیں بھائی؟ 9۔ پھر اس طرح چلتے فرمایا یہ کتنے؟ اس نے کہا 5۔ اب 5 سے پہلے کتنے رہ گئے؟ 4 سے پہلے، 3 سے پہلے، 2 سے پہلے اور 1 سے پہلے۔ تو امام صاحب نے فرمایا اگر ایک مجازی سے پہلے کچھ نہیں ہے تو ایک حقیقی سے پہلے بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ ہی کی ذات تھی اور کچھ نہ تھا۔
اچھا دوسرا سوال بڑا مشکل ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا دودھ کی بالٹی لاؤ، فرمایا اس میں مکھن ہے؟ اس نے کہا ہے۔ فرمایا کہاں ہے؟ کہا بس دودھ میں ہے، نظر نہیں آتا۔ فرمایا اللہ بھی ہر جگہ ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اچھا یہ بتاؤ مکھن ہے کس طرف؟ اس نے کہا جہاں جہاں دودھ ہے وہیں مکھن ہے۔ فرمایا جہاں جہاں یہ کائنات ہے وہیں ہمارا اللہ ہے۔ اچھا کرتا کیا ہے؟ تو وہ پہلے میری طرح کرسی پر تھا، امام صاحب نیچے تھے۔ فرمایا اب ذرا تم نیچے آ جاؤ، مجھے اوپر بیٹھ کر جواب دینے دو۔ وہ نیچے بیٹھا، فرمایا اللہ یہی کر رہا ہے، کسی کو بادشاہ بنا رہا ہے، کسی کو فقیر بنا رہا ہے، پھانسی پہ لٹکا رہا ہے، کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے۔ تو قل هو اللہ اکیلا بھی ہے، اس کی ابتدا اور انتہا بھی نہیں ہے، اور پورے جہان میں اللہ ہی اللہ ہے، سمجھے، اور سب کچھ وہ دیکھتا بھی ہے اور سب کو رزق بھی دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ خالق کائنات ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اور ایک عجیب بات حضرت فرماتے تھے الحمدللہ میں، کہ اس میں ایک تو مضمون تھا حصر الحمد فی ذات اللہ، استحقاق الحمد فی ذات اللہ، اور دوسرا تھا کہ الشکر الکامل للہ، الحمدللہ میں ایک یہ مضمون بیان فرماتے ہیں۔ اور فرماتے حمد کے معنی ہیں تعریف کے، اور یہ کلمۃ الشکر ہے، اس وقت معنی یہ کریں گے سارا شکر کامل ہے للہ اے للخالق، پیدا کرنے والے کے لیے، کہ اس نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ رب العالمین تربیت بھی کی، صرف جسمانی تربیت نہیں کی بلکہ الرحمن الرحیم روحانی تربیت بھی کی، انبیاء کو بھیجا۔ تو شکر کامل، جب ہم کوئی نعمت استعمال کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، تو یہ کلمۃ شکر بھی ہے۔ تو دہریہ کے ساتھ مناظرہ شروع ہو گیا، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ بادشاہوں کی درباروں میں مناظرے ہوتے تھے، تو اس کا یہ سوال تھا کہ چونکہ دہریہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں اور وہ پھر مر جاتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں، بس آگے نہ ان کا کوئی حساب کتاب ہے اور نہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ جو وقت طے ہوا تھا بادشاہ کی دربار میں، آپ ذرا دیر سے پہنچے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو وہ ڈھینگے مار رہا تھا کہ اگر تمہارا استاد جو ہے وہ ماہر ہوتا تو مقابلے میں آتا، لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں امام صاحب پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو بادشاہ نے کہا آپ دیر سے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں جب رستے میں آیا ایک بہت بڑی ندی واقع ہے، کشتی تھی نہیں، میں اس انتظار میں کھڑا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ درخت خود بخود کٹنے لگے، کوئی کاٹنے والا نہیں تھا، پھر خود پھٹے جڑنے لگے، کوئی جوڑنے والا بھی، تو بڑی مشکل سے کشتی تیار ہوئی، میں اس کشتی میں بیٹھا، کوئی چلانے والا بھی نہیں تھا، تو اس لیے وہ دیر سے پہنچی۔ تو وہ دہریہ ہنس پڑا، اس نے کہا دیکھو یہ کیسی بے وقوف والا بات کرتے ہیں کہ بغیر کاٹنے والے کے درخت کیسے کٹ سکتا ہے اور بغیر بنانے کی کشتی کیسے بن سکتی ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بس مناظرہ ہو گیا، اگر درخت خود نہیں کٹ سکتا، ایک چھوٹی کشتی خود نہیں بن سکتی اور وہ نہیں چل سکتی، تو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں یہ بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو ان کا بنانے والا بھی بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ الصمد، ٹائم تھوڑا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور آپ یہ وظیفہ بھی یاد رکھیں، فرماتے تھے جن کے دل غافل ہوں، اللہ کی یاد ان کے دلوں میں نہ ہو، محبت نہ ہو، ان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ الصمد پڑھا کریں۔ بولو اللہ الصمد، چلتے پھرتے فرماتے تھے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا جلال سامنے آئے گا اور دل میں اللہ کی محبت اور ذکر کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ صمد کے معنی فرماتے تھے الصمد الذی یقصد الیہ فی الحوائج کلھا، صمد وہ ذات ہے کہ ساری کائنات اپنی ضرورتیں اس کی دربار میں پیش کرے۔ آج ہر کوئی وہیں پیش کرتا ہے نا، اور جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ اس کو
अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, तंज़ीहुर रहमान अनिल औलाद का बयान, ये हज़रत के अल्फाज हैं। तंज़ीहुर रहमान अनिल औलाद, वलम यूलद तंज़ीहुर रहमान अनिल वालिदैन, माँ बाप से भी बोलो पाक है और औलाद से भी पाक है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, तंज़ीहुर रहमान अनिश शुरका, अल्लाह शरीकों से भी पाक है, कोई उसका वज़ीर नहीं, कोई उसका मुशीर बोलो ना नहीं है। ये सूरत इखलास, और फरमाया सूरत इखलास की एक फ़जीलत ये है जो मैंने बयान की। दूसरी ये है जो इसका मौज़ून है, मौज़ू वो ये है कि जो इसको पढ़ेगा अमल करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके क़ल्ब की हिफाजत फरमाएंगे, शिरक से, रिया से, बुत परस्ती से, बिदआत से, और खालिस उसको मुवहिद बनाएंगे। और मुवहिद सिर्फ वो नहीं है जो दावा करे मैं मुवहिद हूँ। फरमाया मुवहिद, ये हज़रत शेर पढ़ते थे, मुवहिद चे बर पाए रेजी ज़रश, मुवहिद चे बर पाए रेजी ज़रश, चे फूलाद हिंदी नहीं बरसरश, नबाशद खौफ व हिरासश ज़िकस, बरीनस्त बुनियाद तौहीद बस। ना तो सोने चांदी के ढेर उसके कदमों में आए तो मुवहिद उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से नहीं देख सकता, कोई ज़रूरत नहीं। और अगर तलवारें लटक जाएं कि तौहीद छोड़ दो तो सर कट सकता है, लेकिन तौहीद, इसलिए किसी ने कहा हुसैन इब्न अली से सीख आदत हक परस्ती की, कटे सर झुके ना, यही शान सिदाकत है। कटा कर गर्दने बतला गए ये करबला वाले कि बंदे के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। याद रखो, बड़े बड़े पढ़े लिखों को ख़रीदा जाता है, याद रखना, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ख़रीदा जाता है। सैयद तालमुनम शाह बुखारी कहते थे कि हज़रत शेखुल हिंद के यहाँ 16 CID इंस्पेक्टरों ने दौर हदीस पढ़ा, ऊपर से हद्दसना मुग़ीरत इब्न शोबा और विचों सुवर द सुवर। बिल्कुल आज भी हमारे मदारिस और मसाजिद इससे महफूज नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ज़िक्रुल्लाह ऐसा करो कि तुम इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, ये कैफियत हो जाए, पहचान जाओ तुम। तो सूरत इखलास के बाद मुअव्वज़तैन है, कह दो सुबहान अल्लाह। इन तीनों सूरतों की फजीलत एक तीनों की है। वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना रात को सोने के वक्त आयतुल कुर्सी और तीनों कुल आप पढ़ते थे, कह दो सुबहान अल्लाह। और फिर अपने दोनों हाथों पर दम करके रहमतुल लिल आलमीन। नाराज़ न होना, आज हम थोड़ा सा पढ़ लेना तो आप इसे बाहर हो जाते हैं, ये कौन है। आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सोने के वक्त ये तीनों कुल पढ़कर अपने हाथों पे दम करके पूरे बदन पर फेरते थे, कह दो सुभान अल्लाह। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आप बीमारी की वजह से बोल नहीं सकते थे, और अजीब बात है, तो मैं पढ़ा करती थी और आपके मुबारक हाथों पर दम करती थी। मैं कहती थी मैं कहाँ, आपके हाथ मुबारक कहाँ, और फिर आपके हाथ मुबारक मैं बदन पर फेरती थी। यानी आखिरी दम तक आपने ये अमल, बोलो ना, जारी रखा। मैं हाथ खड़े नहीं कराता कि उम्मत में कितने ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे या अनपढ़, उम्मती तो सारे हैं ना, जिनका दावा हमें हुजूर से मोहब्बत है कि वो बाकायदा इस अमल को करें, बाकायदा। तो ये एक तीनों कुल की क्या है, फजीलत है। सूरत इखलास हिफाजत क़ल्ब, सूरत फलक हिफाजत माल और जान, और सूरत नास हिफाजत ईमान। तो तर्जमा तो आपको आता है ना, कुल अऊज़ु। फरमाते एक है मुस्ताईद, मुस्ताईद पनाह चाहने वाला, एक है मुस्ताज पनाह देने वाला, एक है मुस्ताज मिन हो जिससे
جس کی شرور سے پناہ چاہی جائے، ایک ہے مستعاذ اللہ جس مقصد کے لیے پناہ چاہی جائے۔ تو مستعیذ تو انسان ہے، مستعاذ اللہ کی ذات ہے، اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں۔ اور مستعاذ من ہو شیطان ہے، اور مستعاذ لا حفاظت نفس ہے کہ ہماری جان مال شیطان کے شر سے کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ تو یہ چاروں مستعیذ، مستعاذ، مستعیذ من، مستعاذ لا، یہ دونوں صورتوں میں آ جائیں گی۔ تو اعوذ میں مستعیذ ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ فلق کے معنی صبح کے ہیں، من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کیا اللہ نے، ہر مخلوق کے شر سے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور غاسق کے معنی رات کے اندھیرے کے ہیں، وقب کے معنی ہیں چھا جانا۔ جب رات چھا جاتی ہے چور بھی نکل پڑتے ہیں، کیوں جی؟ ڈاکو بھی نکل پڑتے ہیں، اور بے حیا قسم کے لوگ بھی نکلتے ہیں، شرابی کبابی وہ بھی راتوں کو نکلتے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب بھی باہر کے سفر میں رہتے ہیں نا، لندن وغیرہ بھی ہمارا مرکز ہے، اور تو وہاں آپ جب رات کو آپ کہیں بھی نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ سارے شیاطین سڑکوں پر ہیں، دن کو تو دفتروں میں بند ہوتے ہیں۔ تو غاسق جب رات چھا جائے تو شرور آ جاتے ہیں، تو ان سب کی شروں سے بھی اللہ ہمیں پناہ میں رکھے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو گرہوں میں پھونکے دینے والی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر کا اثر ہوا، لمبی داستان ہے۔ وہی کے ذریعے آپ کو اللہ نے کہا کہ فلاں کنویں میں بالوں کے اندر 11 گرہیں دی ہوئی ہیں، میں یہ 2 معوذتین کا تحفہ آپ کو اور آپ کی امت کو دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، تو اونچی آواز سے کہو۔ آج دنیا بھر میں جادو کا چرچا ہے نا، تو اللہ نے 1400 سال پہلے آپ کے ذریعے ہمیں علاج دے دیا، اور فرمایا اس کی 11 آیتیں ہیں۔ کتنی ہیں بھی دونوں صورتوں کی؟ اور گرہیں بھی اس نے 11 دی ہوئی تھی۔ تو آپ تشریف لے گئے، حضرت جبریل کے بتانے سے وہ بال نکالے، جیسے آپ ایک آیت پڑھتے تھے وہ گرہ خود بخود کھل جاتی تھی۔ آپ نے 11 آیتیں پڑھی، اور وہ بالوں پر جو سحر آپ پر کیا گیا تھا اس کی 11 گرہیں اللہ کے فضل سے خود بخود کھل گئیں، اور آپ شفا یاب ہو گئے۔ تو یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، وہ گرہوں میں پھونکنے والی۔ اور ایک اور ابلیس کا ساتھی وہ حاسد، ومن شر حاسد اذا حسد، اور وہ آج کل بہت بڑا حسد ہے۔ میں اپنے بزرگوں کا نام بھی لے لیا کرتا ہوں جی۔ حضرت مولانا اجمل خان صاحب خطیب اسلام فرمایا کرتے تھے، لولا الحسد فی العلماء، کہہ دوں کہیں ناراض نہ ہو جانا نا، لولا الحسد فی العلماء لطاروا علی السماء، اگر مولویوں میں حسد نہ ہوتا تو یہ سب آسمانوں پر اڑتے پھرتے۔ حسد نے ان کو بولو نیچے کر دیا، اور جو پڑا ہوا تھا اس پہ صحیح معنی میں عمل، بولو بولو، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل الحطب النار، فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ آپ نے عمرے کیے، حج کیے، روزے رکھے، بہت بہت نیکیاں کی، حاجی بن گئے، سب کچھ ہو گئے، مولوی بن گئے، خطیب بن گئے، سخی بن گئے، مجاہد بن گئے، فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، کہ راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے اور کچھ بولو نا، دل سے کہا کرو، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ کسی نے کہا من حسودہ راچے کو نم کے از خود برنجند، اور پھر آخری صورت کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، مستعیذ، مستعاذ، مستعاذ من و مستعاذ لا، وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہاں مولانا اجمل خان ہی فرماتے تھے، یہ میں نے ان سے سنا کہ 5 مرتبہ ناس ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ کافی تھا نا۔ وہ فرماتے تھے قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ تو فرماتے تھے پہلے ناس سے مراد بچے ہیں، بولو کیا ہیں؟ تب کیا فرمایا؟ رب، تربیت چھوٹوں کی ہوتی ہے نا، بچوں کی پرورش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔
تو پہلے رب الناس میں جو ناس ہے اس سے مراد کیا ہے؟ الہ الناس، معبود لوگوں کے. فرمایا دوسرے ناس سے مراد جوان ہے، چونکہ بچے پر تو کچھ فرض ہے ہی نہیں نا. جب وہ جوان ہوتا ہے، مسجد میں بھی جانا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے. تو دوسرے ناس سے مراد کون ہے؟ الہ الناس، چونکہ وہ عبادت کرتے ہیں، تراویح سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ ہاں ملک الناس، بادشاہ لوگوں کا. یہاں ناس سے مراد جوان ہیں، چونکہ بادشاہ ملک کی حکومت چلانا، ملک کیسے حاصل کیے جاتے ہیں، ملکوں کو چلایا کیسے جاتا ہے، اس کے لیے ہمت، شجاعت، بہادری چاہیے. تو یہاں جوان لوگ مراد ہیں. اور الہ الناس معبود لوگوں کا، تو یہاں ناس سے مراد بوڑھے ہیں. جب جوانی ختم ہوتی ہے نا تو تسبیح ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اور بابا وہ بھی پہلی صف میں ہوتا ہے، جوان نظر نہیں آتے. تو تیسرے ناس سے مراد کون ہو گئے؟ بوڑھے. 3 ہو گئے نا. آگے کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے. وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ شیطان لعین ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں. بڑا تو وہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. فرمایا اس ناس سے مراد ولی لوگ ہیں، علماء لوگ ہیں، اچھے نیک لوگ ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا جو بدماش ہے وہ تو ہے ہی اس کا نا، اس نے کیا اس کے دل میں خیال ڈالنا ہے. یہ وسوسہ تو ڈالے گا قاری کے دل میں نا. سبحان اللہ. ہاں جی، پھر وہ بھی پھولتا ہے. کیسے؟ میں نے قرات پڑھی، میں ایک مثال دے رہا ہوں. مقرر آج کل لچھے دار تقریر، پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، کیسے میں نے تقریر کی. بات سمجھ گئے نا جی. تو یہاں ناس سے مراد کون ہے؟ اشراف لوگ، نیک لوگ، علماء لوگ. شیطان بس ان کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. ہاں یاد رکھنا. اور وسوسے کے اس کے کئی طریقے ہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. سبحان اللہ. آپ تو ساری رات عبادت کرتے ہیں جی، جاگتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تاکہ اس کے دل کے اندر غرور پیدا ہو. اگر وہ چیز پیدا ہوگی تو سب کچھ ختم ہو گیا. اچھا، اور 5ویں ناس سے مراد کیا ہے؟ شریر لوگ. من الجنت والناس، جنوں کے شر سے بھی، اور جو ان کے عادت کے مطابق جن کی عادات ہیں، سمجھا کہ ان کے شر سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. تو یہ 5 ناس ہو گئے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان آخری 3 صورتوں پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کامل نصیب فرمائے. اور جو ورد حضرت عائشہ رضی اللہ سے منقول ہے، ہم صرف خود نہ پڑھیں، جو ہمارا ملنے والا ہے اس کو لازمی سبق دیں. گھروں میں جو عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی عادی بنائیں، تاکہ اس وقت جتنے فتنے ہیں ان سے بھی ہم حفاظت میں رہیں، اور آگے ہماری جو نسل در نسل آنے والے ہیں. آج جو ہم میں کچھ خرابیاں ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ بڑوں نے ہمیں جو بتایا ہم اس پر عمل کرنے میں سستی اختیار کرتے ہیں. بولو کرتے نہیں کرتے. اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی جو صورتوں کے فضائل ہیں ہر موقع کے لیے الگ ہیں، ان کو بھی پڑھا کرو. واقعہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں جو غربت ہے، قرضہ ہے. فرمایا جس گھر میں صورت واقعہ پڑھی جائے اس میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا. اور صورت ملک فرمایا جو سونے سے پہلے پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک عذاب قبر سے محفوظ رکھے. یہ ہم اپنی عادتیں بنائیں. سورۃ یاسین شریف ہے اور صورتیں ہیں. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور سوچ کر سمجھ کر. اور پھر یہ ہے کہ آخری 1-2 باتیں کہ تنقیدی نگاہ سے کسی کو نہ دیکھیں. سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں نا جب لوگوں کا عیب و ہنر ہماری نظروں میں تھے تو ہم لوگوں کا عیب و ہنر دیکھتے رہے، جب اپنے عیب نظر میں آئے تو کوئی عیب والا اور برا نہ رہا. اپنے آپ کو حضرت فرماتے تھے کم تر سمجھو، چھوٹا سمجھو، اور دوسرے کو بڑا سمجھو. اور سچی بات ہے، جیسے ابھی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب بیٹھے ہیں، اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں انہیں ان کا حوالہ دیتا ہوں
کہ ذرا ان سے رابطہ رکھ لو. کہہ دو سبحان اللہ. بہت سے پیر ہیں یہاں، بولو نا، بہت سے علماء ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن پیاسے کی پیاس جہاں سے بجھ جائے، بولو جس سطح کی بھی پیاس ہو وہ بجھ جائے. تو آج کل ہمارے اکابرین میں کچھ لوگ تو ہندوستان میں ہیں ندوۃ العلماء وغیرہ میں، ان میں یہ کیفیت ہے، اور کچھ اللہ نے ہمیں مولانا زاہد الراشدی کی شکل میں عطا فرمایا. اور لندن میں جو ان کے پروگرام ہوتے تھے میں بھی شریک ہوتا تھا، ورلڈ فورم میں، اسلامک فورم، اور وہ وہاں کے بھی علماء یہاں آتے ہیں. تو عالمی فکر ہے، بولو کیا ہے؟ اور ہم ہیں آفاقی ہیں، یہ امت آفاقی ہے، صرف ہماری مسجد نہیں ہے. ہم امام مسجد بن جاتے ہیں، بس کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری روٹی کا سلسلہ اچھا ہے، بولو. یا خطیب بن گئے تو ہم نے کہا بس ٹھیک ہے. نہیں، حضرت فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ کنویں کی طرف پیاسا جاتا ہے. پیاسا کہاں جاتا ہے؟ کنویں کے پاس. فرمایا کنواں نہ بنو، دریا بنو، پوری دنیا کو سیراب کرو. بولو پوری دنیا کو. تو مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، یہ پوری دنیا ہماری ہے، اور یہ امت آفاقی ہے، اور یہ علم بھی ہمارا کیا ہے؟ آفاقی ہے، انٹرنیشنل ہے، پوری دنیا میں قرآن ہے. اس لیے ان کے حالات بھی ذہن میں رکھنے چاہیے، اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے. مسجدوں سے اور مدرسوں سے تھوڑا باہر نکل کر میں نے دیکھا ہے جو یہاں ہمارے ملک میں بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کا آپس میں اختلافات ہیں نا، بہت مسائل میں. میں کہا کرتا ہوں یار باہر کی دنیا میں جاؤ، ذرا مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، یہودیت کو دیکھو، کرسچنوں کو دیکھو، ہندوؤں کو دیکھو، سکھوں کو دیکھو، تب تمہیں پتہ چلے گا اسلام کی کیا خوبی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کتنی، بولو نا، محنت کرنی ہے. تو بحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ، حضرت لاہوری رحمہ اللہ، اور امام اہل سنت رحمہ اللہ، اور یہ حضرات، ان کا فیض اس وقت پوری دنیا میں جاری اور ساری. بنگلہ دیش میں جاؤ، اور باہر کی دنیا میں آپ جاؤ، امریکہ جاؤ، کینیڈا جاؤ، برطانیہ جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، فیجی جاؤ، تو آپ کو ان کے شاگرد ملیں گے. وہاں یہ قرآن پاک کے درس دے رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، ہاں جی، مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو اللہ کے لیے آخری نصیحت یہ ہے کہ بس ایک کام پر اکتفا نہیں کرنا، امامت کر کے اپنا ٹھاٹ باٹ سے صرف رہنے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ دنیا کا امام بننا ہے. اسی طرح بین الاقوامی حالات پر کیا کرنی ہے؟ نظر رکھنی ہے. انشاءاللہ تعالی اگر اس طریقے سے جیسے آج میں نے سنا، پہلے بھی میرے علم میں ہے، اور میں تو باہر بھی اور یہاں بھی یہی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ایک تو دنیا کی لحاظ سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے، ہمارے بچے انجینئر بھی بنے، یہ ڈی سی اور کمشنر بھی بنے، یہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بھی بنے، تبھی ملک میں کچھ آئے گا نا. ہم قیامت کی نشانی بن کر رہ گئے، اور علماء ہم شر من تحت ادیم السما بن گئے، تو پھر تو مسئلہ مشکل ہے نا. اس کا خیال رکھنا ہے. تو میرے خیال میں یہی کافی ہے جی. دعا کر لیتے ہیں. میں نے وقت زیادہ لیا، اس کی معذرت چاہتا ہوں، چونکہ حضرت فرماتے دیوانے آدمیوں کو آپ نے بٹھا دیا نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین جن بچوں نے پورا دورہ تفسیر ختم کیا، مرتے دم تک قرآن پاک کی تفسیر صحیح معنی میں پڑھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جن اساتذہ نے محنت کی، پڑھایا ہے، انہیں اور ہمت اور اخلاص عطا فرما، اور انہیں صحت عافیت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. اور جن ساتھیوں نے یہ انتظامات کیا ہے، الہ العالمین بقیہ ساتھیوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دے، اور ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں قرآن پاک کی تفسیر کے درس ہونے لگے، اور بڑے شوق سے، ذوق سے. اور جو ہماری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، انہیں بھی اللہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کا شوق عطا فرما الہ العالمین، اور ان کے اس مواقع کو آسان فرما. اسلام کا بول بالا فرما، باطل کو مغلوب فرما،
दुनिया भर में जितने बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो कमज़ोर हैं उन्हें ताकतवर बना, जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़े से निजात अता फरमा। जितने हमारे मदारिस, मसाजिद, तबलीगी मराकज़ हैं, सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। हम सबको हज बैतुल्लाह का नसीब फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की बार बार हाज़री नसीब फरमा। क़यामत के दिन रहमतुल लिल आलमीन के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा। आपकी शफ़ाअत नसीब फरमा। आपके झंडे के नीचे जमा फरमा। जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त नसीब फरमा। हमारे घरों के अंदर दीन का माहौल बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे घरों में अमन, आफ़ियत, सुकून अता फरमा। रिज़्क़ फ़राख और हलाल अता फरमा। रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन नफ़रतों को मोहब्बतों में तब्दील फरमा। दुनिया भर में जहाँ के घरों में रिश्तेदारों के, ख़ास तौर पे औरतों के आपस के इख्तिलाफ़ात हैं, हमेशा के लिए ख़त्म फरमा। सबको शीर व शकर बना, एक और नेक बना, एक दूसरे का हमदर्द बना, एक दूसरे का गमखार बना। इलाहुल आलमीन हमें अपने नाम का दीवाना बना। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते अपने नाम लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। औलिया अल्लाह, उलमा रब्बानीन के मजालिस इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन रमज़ान मुबारक के रोज़े कबूल फरमा। रात को तरावीह में कुरान पाक का सुनना कबूल फरमा। हमारी गफलतों को हमेशा के लिए ख़त्म फरमा। हमसे वो काम करा जिससे तू राज़ी हो, उन कामों से बचा जिसमें तेरी नाराज़गी हो। और हमारे इन बच्चों को हमेशा मरते दम तक अपनी याद की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत की सआदतें नसीब फरमा। असातिज़ा के अदब, एहतराम, खिदमत, मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमा। ग़ीबत, ऐब जोई, ताना ज़नी, गाली गलूच, दूसरों की बुराई करना, इससे हमारी ज़ुबानों को पाक व साफ़ फरमा। हसद, बुग़्ज़, इनाद, कीना, तकब्बुर से हमारी दिलों को पाक व साफ़ फरमा। पूरी उम्मत को शरीरों के शर, हासिदों के असद, दुश्मनों की दुश्मनी, नज़र बद, जिन्नात, जादू के असरात से महफूज फरमा। जब तक हम जिंदा रहें तेरा नाम विर्द ज़ुबां हो, जब इस दुनिया से रुखसत हों ख़ात्मा ईमान पर हो, और हम सब की ज़ुबान पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जितने हमारे अकाबरीन वफ़ात पा चुके, इस इलाक़े के अजीम शख्सियत क़ारी ग़ुलाम मोहम्मद मरहूम, और अभी हाल ही में क़ारी फ़ैयाज़ साहब मरहूम, इलाहुल आलमीन सब की क़ब्रों को और हमारे बड़ों की क़ब्रों को जन्नत का बाग़ बना। हमें भी आखिरत की फ़िक्र और हर वक्त मौत का ध्यान नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान।